الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. معزز سامعین، آج الحمدللہ ہم نے 12ویں پارے کی تلاوت سماپت کیا. اس پارے کے اندر سورۃ حود کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نبی تھے. سورۃ الحود کا نام اللہ کے نبی سیدنا حود علیہ السلام کے نام پر اس سورے کا نام رکھا گیا. یہ مکی سورت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی. پچھلی سورت اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کے نام پر تھی. سابقہ سورت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو وحی اور قرآن میں شک کر رہے تھے، اور سورت حود میں عقیدہ آخرت کی وضاحت اور ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو آخرت کے برپا ہونے میں شک کرتے ہیں، انہیں دلائل سے سمجھایا گیا ہے. اس صورت میں اللہ کے قانون ہلاکت اور قانون استبدال کی وضاحت ہے کہ اللہ رب العالمین کس وقت اور کن گناہوں کی بنیاد پر کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے. اس صورت کے انداز بیان میں ہولناکیوں اور اللہ رب العالمین کی غضب اور ہولناکیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس صورت کی تاثیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا وجہ ہے آپ دن بدن کمزور اور بڑی تیزی کے ساتھ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3297، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے سورہ ہود کا واقعہ مرسلات عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے. لہذا اس صورت کے اندر بہت اہم چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے بعد والی صورت جو ہے وہ سورہ یوسف ہے. وہ سب سے جامع صورت یوسف علیہ السلام کے قصے سے بھری ہوئی صورت ہے. معزز سامعین، اب غور سے سنیں. اس سورے کی سب سے پہلی چیز کے اندر جو اس میں بحث کی گئی ہے وہ یہ ہے اللہ رب العالمین کا تعارف. اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ اللہ وہ ہے جو دنیا میں تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین ساز و سامان دے رہا ہے، اور ہر فضل والے کو اسی نے فضل دیا. اللہ رب کریم نے سورہ ہود آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اللہ کا رزق اللہ ہی پر ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے، اور اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے. اور یقیناً اللہ تو کہے، یقیناً اگر تو کہے کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور ہی کہیں گے یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں. لہذا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی تعارف کیا گیا ہے، اللہ کی پہچان بیان کی گئی ہے. اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے شرک سے توبہ کرنے کی دعوت اور اعراض کی صورت میں عذاب کی دھمکی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین عرب کو اپنی شرکی عقائد اور نامعقول اعمال سے توبہ اور استغفار کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور اعراض کرنے کی صورت میں عذاب کی دھمکی بھی دی گئی ہے. اللہ رب کریم نے سورۃ الحود آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، اور تمہیں ایک معین مدت تک اچھا ساز و سامان دے گا، اور ہر زیادہ عمل والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا. اگر تم پھر گئے تو یقیناً تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. لہذا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو چیز بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم توبہ کر لو، پلٹ آؤ اپنے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، ورنہ یاد رکھ لینا اگر تم پھر گئے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیے تو یقیناً یاد رکھنا ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اللہ رب العالمین تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا کر دے گا. اسی بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب آخرت کو دوبارہ زندہ ہونے کو جادوگر قرار دیا کرتے تھے. لہذا ان کا عقیدہ تھا، آپ سورہ ہود آیت نمبر 8 اور 7 اور 8 کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو یہ نبی کہتا ہے کہ میرا اللہ بیان کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان و زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، یعنی ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ یہ تھا. پورے اس باتوں کا خلاصہ یہ ہے اس آیت کا
کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آخرت کے دن ہمیں اٹھنا نہیں ہے، لہذا وہ لوگ آخرت کو جھٹلایا کرتے تھے، ان کا عقیدہ آخرت کے بارے میں صحیح نہیں تھا۔ اسی بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت کے انکار کرنے والوں کو دنیا میں عذاب کی دھمکی بھی دی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ جو لوگ ہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کمی تلاش کرتے ہیں اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے بھی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، اور نہ کبھی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھا کرتے تھے، لہذا یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، آیات کی باتیں بتائی جاتی ہے، لہذا یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نہ آیتوں کو سنتے ہیں، نہ قرآن کریم کے معانی مفاہیم کو سمجھتے ہیں، بلکہ آخرت کو جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اسی پارے کے اندر تنگ دستی اور خوشحالی میں مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اب مومن کا کردار اسلامی تعلیمات کی خوبی یہ ہے کہ انسان ایک کو عظیم اور خوبصورت توازن عطا کرتی ہے۔ جو شخص اسلامی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتا اس کی زندگی میں کبھی توازن باقی نہیں رہتا، اور جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اس کی زندگی میں خوشی ہو یا غمی، مصیبت ہو یا پریشانی، ہر حال میں وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ سورہ ہود اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 9، 10، 11 میں اس کی بھی وضاحت کر دی کہ ایک ایمان والے کی صفت کیا ہونی چاہیے، اور ایمان والا بندہ جو ایمان لاتا ہے وہ خوشی اور غمی میں اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ اسی بارے کے اندر دنیا پرستوں کا آخرت میں انجام کیا ہوگا، اسی اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اہل مکہ سمجھتے تھے کہ ہم پر دولت کی صورت میں اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، جبکہ مسلمان غریب اور مسکین ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے اور ہمارے مذہب سے راضی ہے۔ اہل مشرکین کا کیا سیوا تھا، وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ دولت عطا کیا ہے، ہمیں دولت دی، ثروت دی، عزت دی، شہرت دی، سب کچھ دیا، اور مسلمان غریب مسکین اللہ فقیر محتاج ہے، لہذا اللہ ان سے نہیں راضی۔ اللہ کس سے راضی ہے؟ ہم سے راضی ہے۔ حالانکہ یہ ناپ اور تول کرنے کا یہ انداز صحیح نہیں ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے غریب طبقہ ہمیشہ حق پر رہتا ہے، اور غریبوں کا مقام اللہ رب العالمین نے بہت بڑا بیان کیا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو کہا کہ تم زندگی ایسے ہی گزارو جیسے کوئی ایک مسافر زندگی گزارتا ہے جس کے ٹھکانہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 15 اور 16 میں بیان کیا، جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دیں گے، اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لہذا اگر دنیا میں کسی کو دولت نہیں دی گئی، شہرت نہیں دی گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے اس کا رب راضی ہے۔ اللہ راضی ہے، شرط یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو بچا کر رکھو، اپنا ایمان مضبوط رکھو۔ جب ایمان مضبوط ہوگا، آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، تو رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ورنہ پوری دنیا کی دولت حاصل کر لو، رب راضی نہیں ہے تو سوائے آگ کے، سوائے جہنم کے آخرت کے دن آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی پارے کے اندر معذب اقوام کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے اسی پارے میں کیا۔ جو قوم اللہ رب العالمین نے عذاب مانگنے والوں کے 6 اقوام کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ان اقوام کے پاس ان کے انبیاء تشریف لائے، انہیں توحید کی دعوت دی، اعزاز اور اعراض کی صورت میں انہیں عذاب کی دھمکی دی، مگر وہ بھی انبیاء کی نبوت کے منکر اور تعلیمات میں شک کرنے والے تھے، اس لیے ان پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اور اپنی تمام تر طاقت کے باوجود ہلاک ہو گئے۔ سب سے پہلے سیدنا نوح اور ان کے قوم کا تذکرہ۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو بلاتے رہے، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے بندو اللہ رب العالمین کی طرف۔ لوگوں نے ان کا انکار کیا، یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے منکر ہو گئے، شرک کرنے والے ہو گئے، اللہ رب العالمین کی باتیں سننا ان کو پسند نہیں تھا۔ وہ سارے کے سارے لوگ اللہ اور اس کے رسول یعنی نوح علیہ السلام کو ٹھکرانے والے ہو گئے، لہذا ان لوگوں پر اللہ رب العالمین نے اپنا عذاب نازل کر دیا۔ اسی پارے کے اندر کشتی بنانے کا بھی حکم دیا گیا۔ کشتی بنانے کو کس کو کہا گیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ لہذا نوح علیہ السلام جب کشتی بنانے لگے، ٹھوک ٹھاک کرنے لگے، تو ان کے قوم نے کہا متی سارا حاضر نجار، متی سارا حاضر نجار، یہ کب سے بڑا ہی ہو گیا،
یہ کب سے بڑائی کا کام کرنے لگا، لہذا ان کے قوم کے لوگوں نے تب بھی مذاق اڑایا، اور جب کشتی پوری بن گئی اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کر دیا۔ آپ قرآن کریم کی آیتوں کو اٹھا کر دیکھیے، سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 42-43 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر دیا، اور انہیں لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلی جاتی تھی وہ کشتی، لہذا زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی اللہ رب العالمین نے پانی نازل کر دیا، اور اسی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو نازل کر دیا، اور یہی کشتی لوگوں کو تیرتی ہوئی، موجوں کو پھاڑتی ہوئی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دلیل دیتی ہوئی کشتی چلتی رہی۔ جو لوگ ایمان لائے ان کو ساتھ میں لیا، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کا بچہ جو کنعان نام تھا، اللہ رب العالمین سے کہا نوح علیہ السلام نے، اے اللہ تیرا وعدہ تھا تو میرے اہل کو بچائے گا، اللہ نے کیا کہا؟ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ لہذا نوح علیہ السلام کا قصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ، آپ کی اولاد، آپ کے ماں باپ اگر مشرک ہے تو آپ انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتے ہیں، لہذا وہ ڈوب گیا نوح علیہ السلام کے سامنے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بطور نشانی یہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی یہ بطور نشانی بیان کیا۔ اسی کے اندر سیدنا ہود اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ کیا۔ قوم نوح کے بعد اللہ نے قوم عاد کو عروج عطا فرمایا۔ ایک وقت تھا کہ وہ لوگ دین پر چلتے تھے، پھر آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے گئے، توحید کے بجائے شرک اپناتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 50 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تم محض جھوٹ بھاگے ہوئے ہو۔ ہر نبی نے اپنے قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ یہ توحید ہی ایک اہم چیز ہے، ریڑھ کی ہڈی کے مانند یہ توحید ہے۔ اگر توحید سے ہم خالی رہے تو دنیا میں چاہے جتنا نیک عمل کر لیں سب رائے گا اور برباد چلا جائے گا۔ لہذا ان کی قوم نے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے جواب دیتے تھے کہ ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ سورہ ہود کے اندر اس کا بھی تذکرہ ہے، آیت نمبر 53 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کیا، اس قوم کے اوپر بھی عذاب آ گیا۔ اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں دبوچ لیا، اور دعا کرتے تھے وہ سخت ٹھنڈی اور تند آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ سورہ ہود سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الحاقہ 29 پارے کے اندر موجود ہے، اس کا تذکرہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ آیت نمبر 6 سے لے کے 8 تک اللہ تعالیٰ نے ایسا ویران کر دیا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کھجور کی ڈنڈی، کوئی کھجور کا درخت گرا پڑا ہوا ہو۔ تیز ہواؤں کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تیز ہواؤں کا آنا، اس وقت اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ لہذا اسی پارے کے اندر سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا بھی تذکرہ کیا۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود عروج پر عطا کیا گیا تھا۔ یہ بھی آہستہ آہستہ راہ راست سے بھٹک چکی تھی، توحید کا انکار کرنے لگی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے قوم کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ ہود آیت نمبر 62 میں بیان کیا، اور انہوں نے کہا، اے صالح، یقیناً ہم میں وہ تھا جس پر اس سے پہلے امیدیں رکھی گئی تھی، کیا تم ہمیں منع کرتا ہے ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں؟ اور بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے یقیناً بے چین رکھنے والے شک میں ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام کہنے لگے، اے آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو پھر یہ سامنے والی یعنی ان کے قوم سمود تھی نا، ان پر صالح علیہ السلام آئے۔ ان کے قوم کے لوگ ہیں، ان کو آزمانے کے لیے اگر تم نبی ہو تو کیا دلیل مانگا؟ انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑ دکھائی دے رہی ہے، اس پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ تعجب کی بات، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کی یہ بات سچ کر دکھایا، لہذا اللہ تعالیٰ نے حاملہ اونٹنی کو نکال دیا، اور اللہ نے کہا فَنَاقَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ میں حرمتی مت کرنا، اسے پانی پینے دینا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صالح علیہ السلام نے ان کا ایک وہ بنا دیا تھا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن تم اس سے پانی لے کر جاؤ گے۔ لہذا ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اونٹنی کا معاملہ بہت ڈینجرس ہے، وہ واقعہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس کو آپ پڑھیے گا، دیکھیے گا۔ لہذا اس کے بعد
اس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کر دیا، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے اس قوم کا مختصراً تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ اسی قوم کے بارے میں سیدنا لوط اور ان کے اقوام کا تذکرہ بھی ہے، میں نے اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ یہ قوم لوط اس کے رذیل اور اس کی گندی حرکتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد شعیب اور ان کے قوم کا بھی تذکرہ اسی پارے کے اندر ہے۔ لہذا مدین اور مدین کے باشندے بڑے مالدار اور تاجر پیشہ تھے، ان میں سے شرک کے ساتھ ساتھ اخلاقی کاروباری بیماری پیدا ہوگی۔ وہ ماپ تول میں کمی کرنے والے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ماپ تول میں کمی کرنے والی تھی، اور جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ رب العالمین کسی نہ کسی عذاب میں اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ لہذا یہ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، اور شرک کے ساتھ ساتھ یہ قوم کیا کرتی تھی؟ ماپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسے بھی ہلاک کر دیا، اور اس کو بھی تہس نہس کر دیا، اس کا بھی کام ختم کر دیا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ہود آیت نمبر 87 کے اندر اس کا بھی تذکرہ کیا، آیت نمبر 91 کے اندر، اور اسی طریقے سے سورہ ہود آیت نمبر 94 کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد ہلاک شدہ اقوام پر اجمالی تبصرہ اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 100 آیت نمبر 103 لمبی تفصیل ہے، اس کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اجمالی تبصرہ اس کا کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اہم سورہ شروع ہوتی ہے جس کا نام سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف یہ مکی سورت ہے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں پر جس طرح اپنے باہمی عزیز و اقارب اور رشتہ دار ظلم و ستم کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا رنجیدہ ہو گئے، تھوڑا غمگین ہو گئے کہ میری ہی قوم کے لوگ مجھے ستا رہے ہیں، میری ہی قوم کے لوگ مجھے نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ اسی پرلی شہر میں پیدا ہوئے، اب کوئی آ کر آپ کو یہ بولے اس شہر کو چھوڑ کے چلے جاؤ، دن دولت بیوی بچے کاروبار سب کچھ جمع ہوا ہے، اب آپ کو یہاں سے بھگانے کی بات ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں دل پر چوٹ بیٹھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، لہذا اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے سورہ یوسف کو نازل کیا، اور یوسف علیہ السلام کا قصہ لمبی تفصیل اس میں موجود ہے۔ اس کے اندر دیکھیے، اس واقعے میں قرآن مجید نے احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ قرار دیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ سب سے خوبصورت قصہ ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب کا تذکرہ اسی پارے کے اندر آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر اس کا واقعہ موجود ہے۔ میں آپ کو اختصاراً بتاتا چلوں، یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ چاند ستارے ان کا سجدہ کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے اپنے باپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام، لہذا اس کا تذکرہ انہوں نے ان سے کیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اے بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بتانا، لیکن بھائیوں نے اس خواب کو سن لیا تھا۔ اس کے بعد ان بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اب یوسف کو قتل کرنے کی پلاننگ بنا لیا کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ لہذا وہ لوگ اپنے باپ کے پاس یعقوب علیہ السلام کے پاس بھائی لوگ چل کے آئے اور کہا اے ابو جان، ہمیں یوسف کو لے جا کر گھمانا چاہتے ہیں، ہم شکار پہ جا رہے ہیں، لہذا آپ بے فکر رہیے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ بولا تھا، کیا کہا؟ مجھے ڈر ہے، کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا لے، اور ان بیوقوفوں کو یہ بات پلے نہیں پڑی۔ پہلے سے ہی ایک نبی، باپ نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، بیٹا یوسف نبی ہونے والا نبی ہے، لہذا یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اپنے کیا کہتے ہیں ڈر کا اظہار کر دیا تھا۔ اس کے بعد لے کے گئے، کہا نہیں ابو جان، ہم اس کی مکمل طریقے سے اس کی ہم حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ لے جا کر وہاں پر ایک کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ وہ کنواں مصر کا راستہ جو تھا، مصر جانے کا جو راستہ تھا، اس کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو سب بھائی لوگ مل کر ڈال دیتے۔ پہلے پلاننگ کی جاتی ہے، کیا پلاننگ؟ ایک کہتا ہے اسے قتل کر دیا جائے، دوسرا کہتا ہے اسے جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ اسی میں سے جو سب سے مجلا سب سے چھوٹا بھائی تھا، اس کا مشورہ تھا، کیا مشورہ؟ نہیں، اسے قتل نہ کیا جائے، اسے کنویں کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اسی کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک بھیڑیے کو مارا، اور بھیڑیے کا خون ہے ان کے جھبے میں لگایا اور لے جا کر اسی کو پیش کر دیے۔ یوسف علیہ السلام کے والد نے جو جملہ کہا تھا، کہا مجھے معلوم ہے میں صبر کے علاوہ
कुछ नहीं कर सकता हूं, सबर के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, पूरा हो चुका हूं। क्योंकि उनको अंदेशा था और ये बात उन्होंने पहले से बोल दिया था, मुझे खदशा है कहीं भेड़िया इन्हें तकलीफ ना पहुंचाए। और वही बहाना ये लोग ले जाकर वहां पे कहते हैं कि हम लोग शिकार करने लगे, अचानक भेड़िया आया और यूसुफ को पकड़ लिया, दबोच लिया और कत्ल कर दिया। उसके बाद अब क्या होता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद सब्र करते हैं, रोते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहे मिस्र के महल में। अब मैं आपको किस्सा लंबा लेकर चलो, इसका कोई फायदा नहीं, आपको मालूम मशहूर किस्सा है। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी के अंदर थे, लिहाजा कुछ ताजिरों का वहां से गुजर हुआ। कुछ ताजिरों ने जब अपना डोल डाला पानी लेने के लिए, क्योंकि पड़ाव डाले थे, खाना बनाने की जरूरत थी, लिहाजा जब उन्होंने डोल डाला और डोल जब डाल दिया उसके अंदर, तो डोल के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठ गए। लिहाजा जब बाहर निकाला तो क्या कहा, हादा बुशरा गुलामुन, ये एक खूबसूरत बच्चा है, ये एक खूबसूरत बच्चा। बच्चे को छिपाने लगे, क्यों? क्योंकि डर था कि कोई पीछे से आकर इसे हमसे छीन न ले, क्योंकि इतना हसीन और जमील। आपको हदीस के बारे में मालूम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की आधी खूबसूरती यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता किया, इतने खूबसूरत थे। लिहाजा उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को छिपाने की कोशिश की और उसके बाद कहा, ले चलते हैं इसे मिस्र के बाजार में बेच देते हैं। देखिए सुनिए, जिसके साथ अल्लाह होता है ना, कोई ना कोई सबील पैदा कर देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब क्या हुआ, बाजार मिस्र में पहुंचते हैं, बोलियां लगती है। अब वहां पर अजीजे मिस्र और उनकी बीवी बाजार के अंदर घूमने के लिए गए थे। अब वहां ऐसा होता है कि अचानक निगाह पड़ती है खूबसूरत हसीन और जमील बच्चे पर, तो अजीजे मिस्र अपनी बीवी से कहता है कि ऐसा करते हैं, इस बच्चे को हम खरीद लेते हैं। कुरान करीम की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सूरह यूसुफ आयत नंबर 21 के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया कि जिस शख्स ने उसे मिस्र खरीदा और उसने अपनी बीवी से कहा, इसकी रहाइश व इज्जत रखो, हो सकता है हमें इसे ये फायदा दे या हम इसे बेटा बना लेंगे। हमें या तो हम इससे फायदा हासिल करेंगे, इसे गुलाम बनाएंगे, कुछ ना कुछ फायदा हासिल करेंगे, नहीं तो हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। लिहाजा अब यूसुफ अलैहिस्सलाम इत्मीनान से मिस्र में बादशाह के महल में आ गए। अब यहां से उनका वाकया होता है कि मलके मिस्र में मलके जो मिस्र थी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गई और उसका ईमान खराब हो गया। अपना ईमान का सौदा उसने कर लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ गलत काम करना चाहती थी। किस्सा लंबा है, आपको मालूम है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया रूम में और कुछ गलत हरकत करना चाहती थी। उन्होंने कहा है कि मैं अपने मालिक के साथ गलत काम नहीं कर सकता, मैं इंसाफी नहीं करूंगा। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं और मैं नाइंसाफी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बादशाह ने मुझे खरीद के लाया है और मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं करूंगा और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भागे तो पीछे से जुलेखा ने आप उनका कपड़ा जो था वो पकड़ लिया और पीछे से कपड़ा फट गया। अब इसका मामला क्या होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला बिगड़ जाता है। अब वो जुलेखा अपने शौहर को बुलाती है और हंगामा शुरू कर देती है। लिहाजा हंगामे में ये चीज पेश आता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ भी किया था, ऐ अल्लाह, इस जगह से अच्छा मेरे लिए, ये गलत काम करने से अच्छा मुझे जेल में पहुंचा दे। लिहाजा अल्लाह ताला से उन्होंने जेल की रहाइश के लिए दुआ भी की थी। उसके बाद मामला बहुत सारे होते हैं। उसके बाद अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में चले गए। सूरह यूसुफ के आयत नंबर 33 से लेकर 34 के अंदर ये वाक़या मौजूद है। उसने कहा, है मेरे रब, मुझे कैद खाना उससे ज्यादा महबूब है। रब्बी सुदनी अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊन, ऐ अल्लाह, मुझे कैद खाना ज्यादा महबूब है इससे कि ये मुझे गुनाहों में मुब्तला कर दे। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में चले जाते हैं, लंबी उसकी तफसील है। अब उसके बाद जब जेल में चले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो अब दावत दीन का मामला आया। जेल में दावत तौहीद देते हैं लोगों को। कुछ वक्त के बाद उसी जेल में बादशाह के दो मुलाजिम भी कैद होकर आए। एक बादशाह का खानसामा था, दूसरा बादशाह का साकी यानी उसे पिलाने वाला था, मशरूबात पेश करने की जिम्मेदार था। उन्होंने ख्वाब में देखा, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसकी ताबीर पूछी। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे तौहीद की दावत दी और उन्हें समझाया। लिहाजा कहा कि मेरा ये वाकया ले जाकर तुम अपने बादशाह को जरूर बताना। लेकिन वो लोग भूल गए, वो लोग
بھول گئے، اس میں سے ایک کو قتل کر دیا گیا، جو خود سے روٹی کیا کہتے ہیں کوے اس کے اوپر سے روٹی چن کر کھا رہے تھے، اس کو قتل کر دیا گیا، اور جو مشروبات والا تھا اسے دوبارہ اس کو بلا لیا گیا۔ لہذا اب کیا ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر کو بھول گیا۔ تعبیر اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا خواب کی تعبیر بتانے کے لیے۔ اب کچھ دنوں کے بعد واقعہ چلتا رہا، بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف آیت نمبر 43-44 کے اندر اس کا تذکرہ بیان کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ عزیز مصر نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں 7 دبلی پتلی گائوں کو کھا رہی ہیں۔ 7 موٹی تازی گائیں 7 دبلی پتلی گائوں کو کھا رہی ہیں۔ خواب عجیب سا تھا، سمجھنے کے لیے اتنا معمولی نہیں تھا، لوگ سمجھنے کے لیے کچھ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ لہذا عزیز مصر پریشان ہو گیا تو اعلان کرا دیا۔ کیا اعلان کرایا؟ کوئی ہے جو میرے اس خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے؟ سارے کے سارے آئے لیکن کوئی بیان نہیں کر پایا۔ اسی میں سے اس آدمی کو یاد آ گیا جس کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور اس کا خواب کی تعبیر سچا نکلا تھا۔ اس نے کہا ہے آقا اگر تمہارا حکم ہو تو میں اس کے خواب کی تعبیر کچھ دن میں معلوم کر کے آ سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، کہا جاؤ۔ وہ آئے اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ کیا تعبیر تھی؟ کہ 7 سال تک اچھی طریقے سے پھلے آئے، یعنی کیا کہتے ہیں کھیت کے اندر ہریالی اچھی طریقے سے آئیں گی، اچھی کھیت کی کٹائی ہوگی، اچھے طریقے سے اناج پیدا ہوگا 7 سال تک، اور اس کے بعد کا جو 7 سال آئے گا اس میں اناج پیدا نہیں ہوگا۔ لہذا اسی 7 سال والے اناج کو اسٹاک کر کے تمہیں رکھنا پڑے گا، 65 سالی کا زمانہ آئے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر کو لے جا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور واقعی وہی معاملہ بادشاہ کے سامنے دوبارہ وہی معاملہ پیش آتا ہے جو خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ لہذا اب یوسف علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں نا جس کے ساتھ رب ہوتا ہے۔ دیکھو واقعہ کہاں سے نکلا، کہاں پہنچا، کہاں سے نکلا جیل، اب جیل سے پھر بادشاہت کے محل میں یوسف علیہ السلام کو بادشاہ دوبارہ بلاتا ہے، اور اس کے بعد عزت و آبرو دی جاتی ہے۔ پھر اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کے اس صبر اور حوصلے کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ صبر انسان کے اندر آئے گا، حوصلہ ہوگا، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ ہر معاملات میں صبر ضروری ہے، ایسے ہی نہیں توحید پر ثابت قدم رہا جا سکتا ہے۔ ہم یہ سوچے کہ توحید پر ثابت قدم رہے اور ہمارے اوپر مصیبت پریشانیاں نہ آئے، بہت ساری مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی اور اسے جھیلنا پڑے گا، صبر کریں گے، کسی نہ کسی راستے سے اللہ کی مدد ضرور کرے گا۔ آخری پوائنٹ ختم ہوتے ہوتے یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا بھی اظہار اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 51 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا قال ما خطبکن، اس نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ ہم نے اس پر کوئی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کی عزیز مصر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، اللہ نے اس کو قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا، کیا معاملہ تھا؟ سچ سچ آپ کو بتا دو، کیونکہ لوگوں نے بتا دیا تھا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو مجرم یوسف، آگے سے اگر کرتا پھٹا ہوا ہے تو مجرم کون ہے؟ یوسف، کیونکہ یوسف علیہ السلام ایسا وار کریں گے تو آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے ایسا پکڑے گا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام مجرم نہیں بلکہ تمہاری بیوی مجرم تھی۔ اور ساری چیزیں یوسف علیہ عزیز مصر کو سب معلوم تھا، جیل میں بھیجنے سے پہلے بھی عزیز مصر کو معلوم تھا کہ میری بیوی غلط ہے، میری بیوی غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم کی اسی پارے کے اندر ایک چیز اور واقع آیا ہے کہ عزیز مصر کی بیویوں سے جو لوگوں نے عورتوں نے کہا کہ تو کیا ہے غلام پہ فدا ہو گئی، تو کیا اس کی بیوی نے کہا تھا؟ کہا ایسا ہے رک جاؤ، لا کر پھل دے دیا اور چکو دے دیا، لا کر پھل اور چکو دے دیا، کہا ٹھیک ہے۔ یوسف کو کہتی ہے نکلو باہر، عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اپنی انگلیوں کو کاٹنا شروع کر دیا جیسے پھلوں کو کاٹا جاتا ہے، اتنے خوبصورت تھے۔ لہذا یہ معلوم تھا عزیز مصر کو کہ میری بیوی غلط ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف آیت نمبر 51 کو نازل کر دیا تو واضح ہو چکا، خود بیوی یہ کہتی ہے کہ
کہ میری بات حق واضح ہو چکی ہے، میں غلط تھی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکل کر بادشاہ کے مقرب وزیر کی کرسی پر برجمان کر دیا گیا، بیٹھا دیا گیا۔ اب پھر ان کے بھائی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ دلچسپ واقعہ انشاءاللہ العزیز 13ویں پارے کے اندر آئے گا، آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ہر معاملات میں صبر و تحمل کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کے معانی مفاہیم کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ سنت رسول اللہ پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔